فرعون کے شاہ نجومی نے یہ پیشن گوئی کی کہ فرعون بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو، بادشاہت کو نیست و نابود کر دے گا، تیرا نام و نشان مٹا دے گا۔ فرعون یہ سن کر بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ بنی اسرائیلیوں میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب ہر سال جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یوں 40,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ اب فرعون کی قوم والوں نے یہ سوچا کہ اگر سارے بنی اسرائیلیوں کے بچے قتل کر دیے گئے اور یہ بنی اسرائیلی بھی جو جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں، یہ مر گئے تو پھر ان کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ اب وہ تمام قبطی فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو سمجھایا کہ اگر تم ایسا کرتے رہے تو بنی اسرائیلیوں کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، پھر ہماری خدمت اور ہماری نوکری کون کرے گا؟ ہماری زمینوں کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے حکم کو واپس لو اور یہ حکم جاری کرو کہ 1 سال بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ فرعون نے قبطیوں کا کہنا مانا اور یہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب اللہ کی قدرت، جس سال بچوں کو قتل نہیں ہونا تھا اس سال تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر جس سال بچوں کو قتل ہونا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ فرعونی سپاہی اس بچے کو قتل نہ کر دیں، تو اللہ رب ذوالجلال نے وحی کی کہ تم خوف نہ کرو، میں اس کی پرورش کروں گا، بس جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تم ایک صندوق بنوا کر اور صندوق میں رکھ کر اس کو دریا میں بہا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہی کیا کہ صندوق میں رکھ کر اپنے بچے کو بہا دیا۔ وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا اور اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں اپنے عظیم نبی کی پرورش کروائی۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سال ایک موسیٰ بن ظفر بھی پیدا ہوا جس کو سامری کہا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں سامرا بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا، اسی قبیلے کے اندر سامری پیدا ہوا اور اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ تو موسیٰ بن ظفر کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے، تو وہ سامری کی والدہ اس خوف میں جنگل میں گئی اور غار کے اندر اپنے بچے کی ولادت کی۔ جب سامری پیدا ہو گیا تو اس کی والدہ اس کو غار کے اندر ہی چھوڑ کر آ گئی اور وقتاً فوقتاً اس کی نگرانی کے لیے جاتی تھی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کو سامری کی پرورش کے لیے مقرر کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے تو ایک انگلی میں شہد، ایک انگلی میں مکھن، تیسری انگلی میں دودھ ہوتا اور سامری کو چٹا کر حضرت جبرائیل آ جاتے۔ یوں سامری حضرت جبرائیل کی پرورش میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دشمن فرعون کی پرورش میں رہا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پلتے بڑھتے رہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑھ گئے، سامری بھی بڑا ہو گیا، وہ بھی اپنے قبیلے میں رہنے لگا۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کو نبوت دی اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اب تم جاؤ فرعون کو دعوت حق دو، میری طرف بلاؤ اور اس کو 2 حکم دو کہ اے فرعون تو اللہ پر ایمان لے آ اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان لے۔ دوسرا کام، اے فرعون تو یہ کر بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے لیکن فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بار بار تبلیغ کرانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار فرعون کو معجزات دکھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون نہ ایمان لایا نہ بنی اسرائیلیوں کو آزاد کیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اب تم بنی اسرائیلیوں کو راتوں رات نکلو اور جب بحیرہ احمر پر پہنچو تو اس پر اپنا عصا مارنا، تو وہ دریا تمہارے لیے راستہ کشادہ کر دے گا، راستے بنا دے گا اور تم خیر و عافیت کے ساتھ دریا کو پار کر جاؤ گے۔ جب رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ آج ہجرت کرنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے رات میں، تو یہ سامری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب جب یہ بحیرہ احمر پر پہنچے اور پیچھے قریب تھا فرعون کا لشکر،
تو بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمارے پیچھے لشکر ہے، آگے دریا ہے، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ نے کہا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، بحیرہ احمر نے راستہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب بھی آدھے دریا میں پہنچا تو وہ جاری ہو گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں پہنچے تو بنی اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ ایک قوم وہاں پر عبادت کر رہی ہے۔ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ دیکھو یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے میں کوئی ایسا بت بنا دو جس کی ہم عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو بڑے غضبناک ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جاہل ہو، اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو؟ اللہ رب ذوالجلال تو شرکت سے پاک ہے، اور میرا مالک تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمیں فرعون سے نجات دی، دریا نے ہمارے لیے راستے دے دیے، یہ سب مالک کا کرم تھا، اس مالک کے ساتھ تم شریک بنانا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا انکم جاہلون، تم تو جاہل لوگ ہو۔ پھر وہ معافی مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگزر سے کام لیا۔ اب جب وادی سینا میں پہنچے تو بنی اسرائیلی کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ رب ذوالجلال نے من و سلوہ اتارا بنی اسرائیلیوں پر، اور ہر بنی اسرائیلی کو ایک دن کی خوراک مل جایا کرتی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب آپ ہمارے لیے احکام لائیں تاکہ ہم ان احکام پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ اب تم طور پر آؤ، 30 دن کا اعتکاف کرو تو پھر میں تمہیں احکام دوں گا، توریت عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور خطاب کیا کہ میں تم پر اپنا جانشین، اپنا بھائی مقرر کیے جا رہا ہوں، ہارون تم اس کی پیروی کرنا۔ میں جا رہا ہوں طور پر اعتکاف کرنے کے لیے، 30 دن کے بعد تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں احکام دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ پیچھے سے جب 30 دن مکمل ہو گئے تو بنی اسرائیلی بڑے بدظن ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا وعدہ کر کر گئے تھے، اب تک نہیں آئے، شاید کہ موسیٰ کو موسیٰ کا رب نہیں مل رہا۔ بدبخت ایسی باتیں کر رہے تھے۔ جب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو بلایا، تقریر کی، وعظ کیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس فرعونیوں کا سونا چاندی موجود ہے، وہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے لاؤ میں اس کو جلا دوں اور اس کو ایک جگہ پر جمع کر لوں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس سونے کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب بنی اسرائیلی راضی ہو گئے، تمام کا تمام سونا ایک جگہ پر جمع کیا گیا اور پھر اس کو آگ لگا دی گئی۔ سامری بھی وہاں پر موجود تھا۔ حضرت ہارون نے کہا اے سامری تیری مٹھی میں کیا ہے، تو بھی اس آگ کے اندر پھینک دے۔ سامری نے کہا کہ اے ہارون میں تو تب پھینکوں گا کہ جب آپ میری ایک شرط پوری کریں گے۔ حضرت ہارون نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ سامری کہنے لگا میرے دل میں جو بات ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری بات اللہ پوری کر دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق کو، گو سالہ کی جو محبت اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اس کو جانتے نہ تھے۔ حضرت ہارون نے دعا کر دی۔ سامری نے پھر جیسے ہی مٹھی پھینکی، اب اس سونے کے اندر وہ ایک بچڑا بن گیا اور بچڑے کے اندر سے آواز آنے لگ گئی۔ جب بنی اسرائیلیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سامری سے پوچھا کہ سامری یہ کیا ہے، اس بچڑے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ سامری کہنے لگا یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے۔ موسیٰ فضول میں طور پر تلاش کرنے کے لیے گیا ہے، حقیقت میں تو موسیٰ کا رب یہ ہے۔ جب بنی اسرائیلیوں نے یہ سنا تو وہ تمام کے تمام اس بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے، پرستش کرنے لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کے بندو تم تو فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، تم اس کی پرستش نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، میرا کہنا مانو اور میری پیروی کرو۔ لیکن وہ بنی اسرائیلی نہ مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن مکمل ہو چکے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال سے کلام کیا
پھر اللہ نے حکم دیا کہ 10 دن اور اعتکاف کرو۔ حضرت موسیٰ نے 10 دن اور اعتکاف کیا۔ پھر 40ویں دن جب اللہ رب الجلال سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ رب الجلال نے احکام بھی دیے حضرت موسیٰ کو، اور حضرت موسیٰ کو فرمایا اے موسیٰ تیری قوم تو تیرے پیچھے گمراہ ہو گئی، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے سنا تو بڑے غضبناک ہوئے، آپ آئے واپس لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں توریت کی تختیاں تھیں، کہا جاتا ہے ان تختیوں میں 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں نیچے رکھی، اور جب آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیلی سجدہ ریز ہیں اس بچھڑے کے سامنے، حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ سب سے پہلے تو آپ حضرت ہارون کی طرف بڑھے، ان کے سر اور داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ اے میرے بھائی تم نے جانشینی کا حق ادا نہیں کیا، یہ کیا کر رہے ہیں بنی اسرائیلی؟ حضرت ہارون نے عرض کی کہ اے میرے ماں جائے بھائی، میں نے تو بہت کوشش کی لیکن یہ گمراہ ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا جب یہ جواب سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے کہا کہ پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم آ جاتے تو اوپر مجھے بتانے کے لیے۔ حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی میں نے یہ سوچا کہ اگر میں جاؤں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ الغرض حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صلح ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے تو حضرت ہارون کے لیے استغفار کیا۔ پھر سامری کی طرف حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے اور سامری سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ سامری نے کہا کہ میں نے تو فرشتے کے پاؤں کی مٹی بس اس بچھڑے میں ڈالی تو یہ بولنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر گو سالہ بت پرستی رچی بسی ہوئی تھی، اس لیے تم نے یہ بچھڑا بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بت پرستی کی ایجاد پر اتنے غضبناک ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ اب دنیا میں تمہاری یہ سزا ہے کہ تم ہر کسی کو یہ کہتے پھرو گے لا مساسا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے، اور آخرت میں اے سامری تجھے یہ سزا ملے گی کہ اللہ رب الجلال تجھے جہنم میں پھینکے گا۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا یہ اثر ہوا کہ سامری جب کبھی کسی کو چھوتا تو خود بھی بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا، اور جس کو چھوا جاتا وہ بھی سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سامری کو چھوتا تو چھونے والا بھی بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا اور سامری بھی سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ یوں سامری گھبرانے لگ گیا، اب جو شخص بھی آتا سامری کو کہتا لا مساسا، مجھے نہ چھو، مجھے نہ چھو، حتیٰ کہ وہ لوگوں سے وحشت زدہ ہو گیا، جنگل میں جانوروں کے ساتھ رہنے لگا، اور یوں ایسے وہ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوا، اور آخرت کے اندر بھی وہ جہنم میں جلے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ بنا کر دریا کے اندر بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اس واقعے سے کیا پتہ لگا؟ اس واقعے سے پتہ لگا کہ جو شخص دنیا کے اندر گمراہی پیدا کرتا ہے، فسق و فجور پیدا کرتا ہے، بت پرستیاں پیدا کرتا ہے، گناہ پیدا کرتا ہے، گناہ کی ایجادات لوگوں کو بتاتا ہے، تو ایسا شخص دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب الجلال اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کر کے مارتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ شخص جہنم میں جلے گا۔